تو انشاءاللہ ہر سنڈے کو یہ سیرت پروگرام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم بات کرتے ہیں ہر سنڈے کو مغرب کے بعد. یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اس سے ایمان تازہ ہو. وہ مینارہ نور ہیں، ان کا ہر عمل، ہر بات جو ہے وہ روشنی کا ایک بلند و بالا مینار ہے. جب کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں تو اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، اور ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ سیرت پاک میں موجود ہے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور دین کے قریب ہوتا ہے بندہ. زندگی کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، پتہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ہے، وہ عالم الغیب ہے. دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہو. تو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس روز جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. دوستو، زندگی کا مقصد اعلیٰ جو ہے نا، جو بنیادی مقصد ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے. اگرچہ اس کے ضمنی مقاصد بھی ہیں، لیکن مقصد اعلیٰ اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون کیا کرتا ہے. تو جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا، اصل میں وہ کامیاب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے اندر اتنے مشغول ہیں کہ بعض لوگ شاید نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں. حالانکہ نماز جو ہے فریضہ اول ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم ترین رکن ہے. کیا وجہ ہے کہ امت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، عمل جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، اور امت مسلمہ جو کبھی دنیا کے اوپر حکمرانی کرتی تھی، آج ذلت کا شکار. اپنے ملک کا ہی حال دیکھ لیں. اس میں صرف سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا بھی قصور ہے، سب کا اس میں شامل ہے. ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، لوگ ان کے نام سے ایک آئیڈیا قائم کرتے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ ایک ماڈل تھے دنیا کے لیے، لیکن اندازہ لگائیں کہ آج بدترین ماڈل بن چکے ہیں. کیوں؟ کہ سارا کچھ سکھانے والے مسلمان ہیں. تہذیب انہوں نے سکھائی، سچائی انہوں نے سکھائی، ایمانداری انہوں نے سکھائی. کئی واقعات تاریخ اسلام میں ایسے ملتے ہیں کہ جب کوئی خلفاء کے پاس مقدمہ آتا ہے یہودی کا اور مسلمان کا، تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض ایسے فیصلے آئے اور وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہوئے. کیا تھا؟ انصاف تھا، سچائی تھی. لیکن آج
ہماری کوئی پروڈکٹ اگر فارن میں جاتی ہے، اول تو جاتی ہی نہیں ہے، اگر کوئی جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ تو ایمانداری سے دکان چلتی ہے، دنیا ایک دکان بن چکی ہے، ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، ہر پل کی ہر ایک کو خبر ہوتی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان سب لوگوں کا جو ہے کرسیاں نا ایک سائڈ پہ کر دیں، ایسے ایک سائڈ پہ کر دیں، ایک سائڈ پہ رستہ رہے۔ تو اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ چلو دنیا میں تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو کم از کم ہم آخرت میں ہی کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ بھی بنتی نظر نہیں آ رہی۔ کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ وہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی بڑا منصف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی بڑا منصف ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے ایمان جو بندہ ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنت میں چلا جائے اور دوسرا جو ہے وہ دوزخ میں جائے، ایماندار بھی ہو کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس سارا کچھ کرتے جاؤ۔ کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے، اس کی برکات ہیں، لیکن اس کا ثبوت بھی تو دینا ہے نا کہ واقعی اندر سے کلمہ پڑھا ہے، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بگاڑ، خرابی، تباہی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے مسلمان جو ہیں وہ ابتر ہیں۔ یہ ان کو مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے، سارے مسلمانوں نے جو ہے وہ جنت میں ہی جانا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کہیں بھی نہیں ایسا۔ نبی کریم، میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو اس میں اچھا پہلے میں یہ بات بتا رہا ہوں تو اس کی بیس بنا لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے ایک علاقے سے، وہاں ایک درخت تھا، درختوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کا علاقہ تھا، انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوئی تھی، کسی نے کوئی اپنا لباس، کسی نے کچھ، اور وہ کوئی اس کی درخت کی جیسے عبادت کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی تعظیمی رویہ تھا ان کا۔ تو صحابہ جو ہیں وہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اس کو مقدس درخت سمجھتے ہیں، تو جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اگر جنگ پہ جانا ہے تو یہاں تلوار لٹکاتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ ان کے نظریات تھے۔ تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ، کوئی درخت، کوئی کچھ بنا دیں کہ ہم بھی وہاں، یہ ایک طاقت آتی ہے، ایک عزم پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، آپ نے کہا کہ یہود جو ہے وہ بدترین قوم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اگر جو کام، جو خرابیاں یہودیوں میں پیدا ہوئی ہیں، ساری خرابیاں تم میں بھی پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو کے چھوڑو گے، اندازہ لگائیں۔ یعنی یہودیوں کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے۔ ظاہر ہے وہ ان صحابہ کو تو نہیں کہہ رہے تھے کہ تم، مقصد تھا کہ تمہاری اولادیں ہیں۔ بعد میں ایسا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ واقعی وہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ سارے کام جو ہے وہ صرف کلمہ رہ گیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کوئی پڑھتے ہیں، کوئی ایک پڑھتا ہے، کوئی دو پڑھتا ہے، چند لوگ جو ہیں وہ ساری پڑھ لیتے ہیں، عادتیں، رسومات، ہر چیز ان کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کا ہونا تو ہے وہ جو کہہ دیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہا کہ ایسا ہو،
اس لیے کہا کہ ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ تو تم مجھے کیا کہہ رہے ہو کہ یہ اس طرح کرو؟ یہ تو چیزیں میں ختم کرنے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے ان کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر گنتی کے چند دن۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر گنتی کے چند دن نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ آخر جنت میں جانا، بالآخر جنت میں جانا۔ میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دوزخ جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یار 1000 سال بھی رہیں گے دوزخ میں تو جانا آخر جنت میں ہی، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ حالانکہ اس کی کوئی قدر نہ کی ہو، کلمہ پڑھ لیا تو میرا بھی ایمان ہے جانا جنت میں ہے، لیکن وہ کلمہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ اگر کلمہ پڑھ کے تم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کیا کلمہ پڑھا تم نے؟ میں اس بات پہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ واقعی ہم ادھر جا رہے ہیں۔ پھر میں نے باقی رسومات پہ غور کیا، وہی سلسلہ ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، یہ نہیں کہا کہ ویسے ہی ہو جانا، یہ کہا کہ تم نے ہو جانا ہے تو بچ جاؤ۔ جب تک اس بات کو غور کر کے ہم بچیں گے تو بچے رہیں گے، لیکن ہونا ہے ویسے، پھر ہماری اولادیں ہوں گی اور اس سے بدتر لوگ ہوں گے۔ آج کوئی احترام ہے والد کا؟ کوئی استاد کا احترام ہے؟ کوئی احترام نہیں رہا، بہت بدل چکی ہے دنیا، اور یہ اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہود کی وہ چیزیں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام، اچھا یہود کی ایک اور بات سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے علماء کو خدا مانتے تھے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے علماء کو خدا مانتے تھے۔ اب کچھ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ان میں سے بھی بیٹھے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم جو ہیں وہ کھڑے ہوئے۔ حاتم طائی بہت سخی عیسائی ہوا ہے، بہت مشہور ہے، اس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اس کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو خدا نہیں سمجھا۔ آپ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، کیا تم ان کی ہر بات نہیں مانتے تھے؟ جو وہ کہتے تھے کہ یہ دین ہے مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مان۔ تو آپ نے کہا اور خدا ماننا کیا ہوتا ہے؟ کہ تم بغیر تحقیق کے، بغیر کوئی حوالہ پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے کہ کہاں لکھا ہے، کیسے ہے، جو بس ساڈے عالماں نے کہہ چھڑے۔ کیا مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے؟ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مولوی کھڑا ہو کے کچھ بھی کہتا جا رہا ہے اور ہم مانتے جا رہے ہیں، اور ہمارا مزاج ایسا بنا دیا انہوں نے کہ جو سوال کرے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو تمیز نہیں ہے، کوئی حوالہ ہی پوچھ لے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں شہر جا رہا تھا تو رستے میں کوئی مسجد تھی، جمعے کا دن تھا، تو میں جمعہ پڑھنے بیٹھ گیا، ادھر ہی ٹائم ہو گیا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے بریلویوں سنیوں کی مسجد تھی، تو عالم صاحب ایک مسئلہ کر رہے تھے۔ ادھر تو ہم پوچھتے نہیں ڈرتے کہ ادھر لوگ ہمیں جانتے ہیں، اور ان کو جانتا نہیں تھا، میں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کہیں گے ہمیں، کون سے جانتے ہیں۔ ادھر اگر پوچھیں گے انہوں نے کہنا بھابی ہو گیا تم۔ اچھا میں نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود پڑھے تو وہ خود آ کے سنتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مولانا صاحب بڑے احترام سے یہ بتائیے کہ اس کا حوالہ کدھر ہے، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث ہے؟ وہ کہتا ہے ہم حدیثوں کے بغیر مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا حدیثوں کے بغیر کون مانتا ہے؟ نہیں جی ایمان اندھا ہوتا ہے،
عشق اندھا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر جو مرضی کرتے رہو، کسی کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے وہ، اور ایسا ہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فقیری لائے نہیں، وہ قرآن تو اتنے ہو گیا، وہ حدیث تو اتنے چلا گیا، نبی تو صحابہ تو اتنے چلا گیا، یہ فقیری لائیں۔ ایک اصول دیا ہے، ایک دائرہ قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دائرے کے اندر رہنا ہے تو مسلمان ہے، اس سے باہر نکلے گا جتنا بڑی مرضی اسے لوگ بلی سمجھے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کئی نانگے شاہ بنے ہوئے ہیں ادھر، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، پیر بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مان رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم مانتے ہیں اپنے علماء کی اندھی تکلیف۔ بالآخر اس نے کہا لگتا ہے تسی کوئی بھابی ہو۔ اچھا، جو سنی ہے، سنی کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو سنت پہ چلتا ہے۔ سنت کہاں ہے؟ حدیث سے ملتی ہے۔ سنا کے سنی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک ہمارے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اہی سنی پتہ کیوں ہوا کہ اہی سن کے مسلمان ہوئے۔ یہ نہیں ہے مطلب اس کا۔ کسی عالم سے پوچھے، سنی سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ سنی کا مطلب ہے سنت پہ عمل کرنے والا۔ سنا کے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں جو بات کسی کی سنے اور آگے سنا دے بغیر تحقیق کی، اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم سنی سنائی سنی ہے، اور واقعی بات صحیح ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اور یہ خرابی پیدا کی ہے علماء نے، ہمارے علماء نے خرابی پیدا کی ہے۔ انہوں نے ہمیں اتنا ڈرایا ہے کہ بولنا نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں بس سنتے جاؤ، اور وہ جو مرضی بتاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ ان کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، حالانکہ ہم اسے انہیں برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آ کے دیکھ لو، آؤ دیکھو۔ اور ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں تو بحث کر رہے ہو، مطلب جھگڑتے ہیں آگے سے۔ تو جھگڑتا کون ہے؟ جھوٹا بندہ جھگڑتا ہے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ پھر جھگڑنا شروع کر دیتا ہے کہ رولا شولا پاؤ تو جان چھڑاؤ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک خزانہ ہے، اور وہ خزانہ ہے قرآن و حدیث۔ اس سے بڑا دنیا کا کوئی خزانہ ہی نہیں۔ اسی سے سارا کچھ حاصل کر کے انگریز ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کلمہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارا نہ کوئی اخلاق نہ کوئی ایمان، ہمیں وہ تھرڈ درجے کا بندہ سمجھتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے بڑے اعلیٰ بنے انہیں پلیت سمجھتے ہیں۔ تو کیا ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا؟ اللہ ان سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی ہم سے کرتا ہے۔ ہمارا کیا اس میں ہے؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے کیا کیا؟ یا تو غیر مسلموں میں ہوتے، کلمہ پڑھتے، بعد میں پھر ہماری کوئی اسٹرگل تھی، مسلمانوں نے گھر چ پیدا ہوئے ہیں تو ہاں کی کیتا ہے کہ یہی جنت چ جانا ہے۔ یہ تو بڑا ناانصافی کیڑی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کلمہ اس کا ہوگا جو کلمے کو پکڑے گا، اس پہ قائم رہے گا۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں مولوی، یہ آپ کو جہنم میں جانے کی ایک رستہ بتا رہے ہیں۔ یقین کریں، میری ہمدردی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ ہے کہ عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو مفکر لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، وہ تو باتیں سچی کر گئے ہیں، لیکن شعر سارے علامہ کے پڑھنے ہیں، اور اینڈ پہ میلاد پہ بھی اور جمعوں پہ بھی اور کہیں بھی اینڈ پہ یہی کہہ دینا کہ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں۔ باتیں کریں گے دوسری بھی، لیکن اینڈ اسی پہ ہوگا کہ بخشے جانا سارے۔ تو کیسے ہدایت لے گا کوئی؟ انسان تو پہلے ہی کمزور ہے اور وہ سہل پسند ہے۔ وہ کہتا ہے سال میں ایک ہی دفعہ مسیتے جائیے تے ساری ہی دا ہو جانتے کڈی سونی گل ہے۔
تو سوکھا کام جڑا ہے وہ پھر ریوارڈ بھی اتنا ہی ملتا ہے. دنیا کی مثال دیکھ لیں, جو جتنا بڑا امتحان دیتا ہے اس کا جو ڈگری ہے اتنی بڑی ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور میں نے کچھ نہ کیا اور میں جنت میں جاؤں, اور جو غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا وہ ایماندار بھی ہے, سچا بھی ہے, اس نے اچھی زندگی گزاری ہے, کسی کو تنگ نہیں کیا. کیا غیر مسلمان ایسے نہیں کرتے؟ وہ ٹھیک ہے, برے اچھے بلے سب میں ہوتے ہیں, لیکن اگر موازنہ کیا جائے ایز اے ہول ہم سے بہتر ہے. تو یہ سوچنا چاہیے. تو کلمہ پڑھنے والا جائے گا جنت میں, لیکن جس کا کلمہ ہوگا, یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ بس جی انہوں نے فضل نال ہی جانا ہے. جانا فضل نال ہی ہے, لیکن فضل ہوئے گا کدے تے؟ جیڑا وہی مننے گا وہ تے فضل ہوئے گا نا. اللہ کے قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. تو کئی لوگ ماں سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو, اور ماں دے اتنا پیار کر دی پتر بھاویں جویں دا بھی ہوئے, بھڑا ہوئے, انہوں گالاں بھی ماں نوں کڈے پھر بھی وہ پیار کر دیے تے اوندا دکھ نہیں ویکھ سکتی. تے اللہ تے 70 ماواں جنہ پیار کردا ہے. اور ماں قہار تے جبار نہیں, ماں جڑی ہے وہ مجبور ہے اس محبت تو جڑی اللہ نے وہ دل چ پائی ہے. اللہ تے مجبور نہیں, اللہ نے تو کوئی مجبوری نہیں کہ اللہ جڑے اتنے سارے دوزخی ہونے نے انہیں آپ ہی نہیں پیدا کیتے, آپ ہی پیدا کیتے نے نا. تے ایک حدیث چ روایت کمزور ہے لیکن آتا ہے کہ یہ باتیں مولوی نہیں سناتے. آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ جنتیوں کو الگ کر دیں اور دوزخیوں کو الگ. وہ پوچھیں گے یا اللہ جنتی کتنے اور 999 دوزخ میں کرو اور 1 جنت میں کرو. ڈرنا نہیں چاہیے. ڈر نکال دیا مولوی نے ہمارے دل سے, ڈر نکال دیا. اور قرآن کریم میں سینکڑوں دفعہ آیا کہ نذیر, میں نذیر بن کے آیا ہوں. انہوں نے سارے مسئلہ ہی ختم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں, عید کے دن اندر گھس کے رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ, لوگ خوشی منا رہے ہیں تو آپ پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ روزوں کے بعد عید آئی ہے تو خوشی منا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اگر مجھے پتہ چل جائے قبول ہو گئے ہیں تو میں خوشی مناؤں. اتنا ڈر. اور حیثیت کیا ہے, ہستی کہاں ہے؟ دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان, صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. کوئی بھی واقعات تو پڑھیں صاحب آگے. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں نا, 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں, اس سے پہلے یہ بھی کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے. اور جب مسلمان ہوئے نا, نیچرلی اچھے انسان تھے لیکن رسومات میں بندھے ہوئے تھے. اور لوگوں کا ایک جو ہے معاشرے کا حساب ہوتا ہے نا, جیسے پیچھے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ 10ویں چال یہ چھوڑ دو تو کیا کون چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہے؟ تو اس طرح سے وہ بندھے ہوئے تھے نا ان رسومات میں, ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. سرداروں کے ساتھ ان کے, تو وہ دوسرے کیا کہیں گے. تو مسلمان ہو گئے بالآخر. نیچرلی تو اچھے انسان تھے, غریبوں پہ پہلے بھی کفر کی حالت میں بھی ہاتھ رکھتے تھے, ظلم نہیں کرتے تھے. لیکن ظلم کیا جب لوگ گئے اسلام کی طرف. تو مسلمان جب ہو کے واپس آئے نا تو انہوں نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ جس جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے لاٹھی ہے میرے پاس ہے, آ کے اپنا بدلہ لے. ان کے قبیلے سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے تو بہرحال انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا یا مجھ سے بدلہ لے لو تو یا پھر اس دن مجھ سے تقاضا نہ کرنا کہ عمر نے مجھے مارا تھا.
تقوی بہترین چیز ہے. تقوی کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو سرداران قریش تھے نا، وہ پریشان تھے کہ ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا ہے ان کو، جو بھی مسلمان ہوتا ہے واپس نہیں آتا. ہم نے ہر طرح سے کئیوں کو اتنی سزا دیا کہ وہ مر گئے ہیں، یعنی کہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آئے. اور کئیوں کی ہم نے اتنی جان تنگ کر دی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہے. تو کیسے روکیں؟ اس مسلمان بھی تنگ تھے، ظاہر ان پہ مظالم ہو رہے تھے، تو لیکن وہ مطمئن تھے کیونکہ ان کی دعوت، جو کام کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کا مقصد تھا، وہ چل رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھے. تو 4 سال اس کو گزر چکے تھے. پھر جو عتبہ بن ربیعہ، مکے کا سردار تھا یہ بھی، تو اس نے صلاح دی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں، یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ کام، یہ نیا کام انہوں نے جو شروع کیا ہے، اس سے ہماری سرداری جاتی ہے، میلے لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، یہاں بازار لگتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ سسٹم چلتا ہے، تو ایک فائدہ ہے اور ہماری سرداری بنی ہوئی ہے، تو ہم تو اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو میں بات کرتا ہوں کہ چاہتے کیا ہیں. وہ گئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کام چھوڑ دیں تو باقی جو بھی شرطیں ہیں نا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی بھی خوبصورت لڑکی سے، کسی بھی قبیلے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کروائیں گے، جس پہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس کی شادی آپ سے کر دیں گے. 10 لڑکیوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں. پھر ہم جو ہے وہ آپ کو مکے کی سرداری دے دیتے ہیں. اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ مال و دولت بھی جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جو ہے نا وہ قرآن پڑھا، کچھ نہیں بولے، وہ بڑی دیر باتیں کرتا رہا. پھر آپ نے کہا کہ بات پوری ہو گئی ہے، اس نے کہا پوری ہو گئی. آپ نے اس کے سامنے قرآن پڑھا. اور عتبہ جو ہے نا، یہ بڑا پڑھا لکھا اور دانا آدمی تھا، یہ خود بھی فصیح تھا بڑا، یہ کلام تقریریں وغیرہ کرتا تھا. تو وہ دور جو ہے وہ ادبی دور تھا، مکہ کا عروج تھا، اس میں شاعر بہت بہت بڑے تھے. بہرحال آپ نے جب قرآن پڑھا نا تو اس کے دل پہ اثر ہوا، اور اس نے آپ کا منہ جو ہے نا وہ پڑھتے رہے تو وہ تنگ ہوتا رہا. پھر اس نے منہ بند کر دیا آپ کا، کہا کہ خدا کے لیے یہ نہ پڑھو، اور وہ بھاگ گیا. پھر اس نے اپنے سرداروں کو جا کے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ جو کلام ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے، تو تم اس کو نہیں روک سکتے. تو میری صلاح یہ ہے کہ تم اس کی مزاحمت نہ کرو. باقی عرب بھی تو سارا پڑا ہے، یہ مکہ ہی نہیں ہے بس، تو سارے اس کے دشمن ہیں، کوئی نہ کوئی مار دے گا، تمہارا کام ویسے ہی ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کی دعوت پھیل گئی تو جو اس کی عزت پھر بنے گی وہ ہماری عزت ہے، ہمارا ہی قبیلے کا بندہ ہے، قریشی ہے وہ بھی. لیکن ابو جہل اور دوسرے وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے نیچے لگ جائیں، اب ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہو جائیں کہ وہ کچھ کریں گے. اکڑ تھی نا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہم مان سکتے. تو عتبہ جو ہے وہ پھر چپ ہو گیا. پھر انہوں نے مظالم اور تیز کیے صحابہ کے اوپر، پیچھے میں تذکرہ کر چکا ہوں. تو پھر یہ ان کا ایک وفد جو ہے نا حضرت ابو طالب کے پاس گیا. یہ کہنے لگے کہ ان کو پروٹیکٹ جو ہے نا وہ ابو طالب کرتا ہے، اگر ابو طالب بھی اس سے ہٹ جائے تو یہ کیا چیز ہے، ہم ایک دن میں ختم کر دیں گے. یہ ابو طالب کی وجہ سے سردار ہاشم تھے، تو وہ ہاشمی قبیلہ کے سردار تھے، تو ان میں اس طرح کے رواج تھے کہ اگر مخالفت بھی ہے نا آپس میں قبیلے کے اندر، تو باہر سے کوئی بندہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو سارا قبیلہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کے تو اس کا دفاع کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
اتنی جرت نہیں تھی ان کی کہ کوئی نعوذ باللہ قتل کر دے، ورنہ ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا. یہی تھا کہ یہ قبیلے پھر لڑائی ہوگی، پھر بڑی جنگ ہوگی. وہ چچا بھی سامنا ہوتا جی چچا بھی تھے، لیکن اس کے علاوہ جو سرداران تھے دوسرے قبیلوں کے وہ بہت زیادہ تھے، کوئی ان کو بھی نہیں مسئلہ تھا. تو چچا تو حضرت عباس تھے، حضرت ابو طالب تھے، حضرت حمزہ تھے، اور یہ بھی اس وقت تک جو ہے وہ نہ حمزہ مسلمان ہوئے تھے، نہ عباس ہوئے تھے، نہ ابو طالب ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا تقریباً سوائے حضرت علی کے، اور وہ بچے تھے. اچھا تو اس وقت تو یہ حال تھا، لیکن وہ حفاظت کرتے تھے اس وجہ کہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اور ان کے دبدبے کی وجہ سے ہی دوسرے جو ہیں وہ رکے ہوئے تھے. یہ اب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ بھی سے ہٹ جائیں یا پھر ان کو جو ہے وہ منع کر لیں، ہم سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیں. انہوں نے پھر جو ہے حضرت ابو طالب سے کہا، حضرت ابو طالب کو پریشرائز کیا، تو وہ جو ہے وہ اندر جا کے تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دینا تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں. پھر ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے ویسے پہلے سمجھایا خود بھی کہ بیٹا یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا ان سے تیرا دفاع کرنا، کیونکہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ میں اکیلا بوڑھا بھی ہوں اور سارے قبیلوں سے ہم نہیں لڑ سکتے. تو جب آپ نے یہ کہا تو پھر آپ نے باہر آ کے کہہ دیا کہ بھئی کوئی نہیں ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو. تو ویسے انہیں دھمکایا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر پہنچاؤ گے تو اس کا خمیازہ بھگتو گے. تو اس طرح سے پھر مظالم انہوں نے اور تیز کرنے تھے. جو غلام تھے، جو کمزور لوگ تھے، ان پہ ہی زیادہ تاب پڑتا تھا. حالانکہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھی نہیں بخشا، حضرت عثمان غنی کو نہیں بخشا. یہ رئیس تھے، یہ اعلیٰ لوگ تھے ایک دنیاوی اعتبار سے بھی. تو بہرحال زیادہ تاب جو ہے، زیادہ جو ظلم ہے وہ کم تر لوگوں پہ ہوتا تھا. تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کی یہ برداشت نہیں کر سکتے، ظلم برداشت نہیں کر سکتے، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ 11 آدمی اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی جو ہیں بہت بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے، وہ بھی چلے گئے تھے کہ یہاں سے بچو. اور عتبہ کا بیٹا بھی ایک مسلمان ہو چکا تھا، ابھی عتبہ کی بات کی ہے نا، عتبہ بن ربیعہ، اس کے بیٹے تھے ابو حذیفہ. یہ اپنی بیوی سمیت جو ہیں وہ اس قافلے میں گئے. اور ایک ان کا غلام تھا جسے انہوں نے مسلمان ہوتے ہی آزاد کر کے اپنا جو ہے وہ بیٹا بنا لیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتے، نام اس کے باپ کا چلنا چاہیے، ویسے تم کہہ سکتے ہو. تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے دیتے ہیں اور اسی کا نام لکھواتے ہیں، وہ اسلام میں حرام ہے. نام باپ کا ہونا چاہیے، ولدیت چینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنا نسب چینج کیا نا وہ دوزخی ہے. تو اپنا نسب جو ہے وہ وہی رکھنا چاہیے، یعنی کہ اپنا باپ دادے کا جو نام ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے. اگرچہ آپ کو کسی بچہ کسی کو دے دیا ہے اس کی ولدیت وہی لکھوائیں، ویسے وہ بیٹا سمجھیں، اس کو کہیں بیٹا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں. تو اس طرح سے یہ حبشہ کی طرف چلے گئے. اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ بھاگے کیوں ہیں، ان کو پکڑ کے لاؤ. پیچھے بندے بھیجے، لیکن وہ نکل چکے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا. بس 5. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جو منزل تھی وہاں پہ پہنچا دیا. سردی بہت زیادہ ہے تو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے پھر آگے چلیں گے. تو
یہ ہجرت حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، 2 ہجرتیں ہوئی تھیں حبشہ کی طرف. تو پہلی میں 11 آدمی 4 عورتیں تھیں. 4 صحابیوں نے اپنی بیویاں بچے ساتھ لیے تھے، باقی جو تھے یا تو کنوارے تھے یا وہ اکیلے گئے تھے. تو دوسری جو ہجرت ہوئی ہے اس میں 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. تو وہ کچھ دیر بعد ہوتی ہے. تو بہرحال آگے اس کے آئے گا حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں، اس سے اسلام کو پاور ملتی ہے، پھر حضرت عمر کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، جو دعوت تھی، وہ آگے بڑھتی ہے.